آج اپنے حلقہ انتخاب سے ایک امیدوار جس کا جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑا میں اس کی حمایت کی فہیم اختر ربانی کی، اور میں آج اس کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے امیدوار فہیم اختر ربانی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ آزاد کشمیر کے اندر آج جو صورتحال ہے، آج آزاد کشمیر کے اندر جو مخلوط گورنمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں جس میں جو میجارٹی جو لی تھی وہ پی ٹی آئی نے لی تھی، لیکن میرا حلقہ انتخاب جو ہے وہ آج بھی اقتدار میں ہے۔ آج اس موقع پر آج جو وقت کا تقاضا ہے کہ لوگ اقتدار چھوڑ کے بڑا مشکل ہے کہ جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی میں جوائن کریں، لیکن چونکہ میری تربیت، میری پرورش پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہوئی ہے، میری ساری زندگی پیپلز پارٹی میں گزری۔ میں نے پی ایس ایف کی سیاست سے آغاز کیا 1991 میں، میں کالج روڈ کا پریزیڈنٹ پی ایس ایف کا تھا۔ اس سے بعد میں تنظیم کے مختلف عہدوں پہ 2016 تک میں پارٹی کے اندر مختلف عہدوں پہ رہا، اور 2016 میں میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس لیے پیپلز پارٹی آج جوائن کر رہا ہوں کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، اور یہ اس ملک کے پسے ہوئے مظلوم محکوم طبقے کی جو ہے وہ واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اور آج جو پاکستان کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں، اور کشمیر کی جو صورتحال ہے، اس کا جو ہے وہ میں نے یہ چیز محسوس کی کہ آج اس پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کو، آزاد کشمیر کو ان مشکلات اور ان بحران سے جو نکال سکتی ہے۔ تو میں اپنی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں اپنی پوری قیادت پہ اور اسپیشلی جو میری قیادت یہاں بیٹھی میں کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے پارٹی کے مرکزی چیئرمین جناب راول بٹو زرداری صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، محترمہ فریال تارپور صاحبہ، چودھری ریاض صاحب، اور آزاد کشمیر سے بالخصوص میری قیادت چودھری محمود یاسین صاحب، سردار یعقوب صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ان سب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں، اور میری ساری جو لائف اس کے بعد جو گزرے گی انشاءاللہ تعالی وہ پیپلز پارٹی میں گزرے گی۔ میں ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کرنے پہ میری رہنمائی کی، مجھے شمولیت کرنے پہ مجھے اسسٹ کیا۔ بالخصوص چودھری یاسین صاحب نے مجھے اس میں بہت زیادہ کہا، سردار یعقوب صاحب نے بہت رہنمائی کی، انہوں نے کہا کہ پارٹی جوائن کریں۔ فیصل ممتاز صاحب راٹھور، انہوں نے جو مجھے پارٹی کے لیے کہا کہ پارٹی جوائن کریں۔ سردار احمد حسین عابد بیٹھے ہوئے، سردار عنایت اللہ عابد صاحب بیٹھے، دیگر جو میرے حلقے کے جو دوست موجود ہیں پیپلز پارٹی کے اور ضلع کے راولاپور کے سنودی کے، انہوں نے ان کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے واپس جو پیپلز پارٹی میں لانے میں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا رول ہے، اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کے لیے جو ایک نئے دور کا آغاز کروں گا اپنے حلقہ انتخاب کے اندر، اور ساری زندگی جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے گزرے گی۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ویلکم سردار جمیل اختر صاحب، اس کے بعد میں ڈاکٹر ریاست صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اناؤنس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت استقلال چودھری یاسین صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، اور میرے نہایت محترم سردار حاجی یعقوب صاحب، اور نہایت ہی میرے محترم فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اور نہایت ہی محترم سردار عابد حسین عابد صاحب، اور سردار عنایت اللہ عارف صاحب، اور پیپلز پارٹی کے کارکنان، عہدیداران اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں آج پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں
اور الحمدللہ پیپلز پارٹی کے اندر میں آج شمولیت حاصل کر کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. میری اس سے پہلے ساری زندگی پیپلز پارٹی میں ہی رہی، لیکن 2021 کے الیکشن میں نے پی ٹی آئی کے امیدوار سردار فہیم اختر ربانی کی حمایت کی، اور آج میں دوبارہ سردار فہیم اختر ربانی کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اور آزاد کشمیر کے چودھری یاسین صاحب کی قیادت میں اور سردار یعقوب صاحب کی قیادت میں، فیصل یعقوب صاحب کی قیادت میں اور سردار عنایت اللہ صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی پہ مکمل اعتماد کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں پیپلز پارٹی ساری زندگی پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار رکھوں گا. والسلام. ان کے ساتھ شامل ہونے والے سردار وقار جنرال صاحب اور سردار نجید اختر صاحب، انہوں نے اپنا وقت قیادت کو دے دیا ہے. تو اس کے بعد سردار زبیر صاحب ریٹائرڈ DEO، ان سے ملتمس سنوائیں اور اپنا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس محفل کے صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب، سابق وزیر اعظم سردار یعقوب صاحب، سیکرٹری جنرل راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اور سابق وزیر اطلاعات عابد حسین عابد صاحب، سردار عنایت اللہ عارف صاحب، اور کیپٹن اعظم صاحب، شرکائے محفل اور میری مراد یہ میڈیا کے لوگ. آج میں اللہ کے فضل و کرم سے پیرانہ سالی پہ آپ کی سروس 40 سال پوری کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نے مجھے یہ موقع نصیب کیا ہے کہ میں، کیونکہ طالب علمی کے دور میں میری ایفیلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، اور دوران سروس میں نے بہت سے نصیب افراد دیکھے، مفادات کے پیچھے چلتے رہے، جو حکومت تھی اسی کو سلام کیا. اور حال میں پچھلے دور میں نے پی ٹی آئی کے جناب جو ہمارے منسٹر تھے ان کی سپورٹ بھی کی، اور ان کے ساتھ بھی ہم نے تعاون کیا. لیکن جب میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں پورے مسلوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، اور ہمارے قائدین جو ہیں وہ مسالی ہیں، اور ان کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. سچی بات ہے کہ اپنے ووٹر کی قدر کرنا جانتے ہیں، اور یہ صرف پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم بھی ہے. میں آج سردار یعقوب صاحب، چودھری یاسین صاحب اور فیصل راٹھور صاحب، جناب عابد حسین عابد صاحب، میرا کل رات کو ان سے بات ہو رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ بڑے کڑے حالات میں بھی یہ اپنی جگہ استحکام رہے. سچی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن کہیں سپورٹ نہیں پا سکتا ماسوائے اپنی جواب کا. میں عام چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے وشے کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری قوت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. حلقے میں اپنے امیدوار کو انتہائی مضبوط کو بنا کے دے دیں گے. اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ راج اللہ عارف صاحب ورکر کنونشن بلوچ کے دن کھڑے آئیں گے تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا کتنا بڑا ریلا آ رہا ہے. میں جمیل اختر صاحب کی کاغذ کو بھی سلام کرتا ہوں. اسی پہ آپ کی بات ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ، ویلکم. میں سردار عاصم سعود ایڈوکیٹ صاحب، امیدوار ضلع کونسل، سابق امیدوار ضلع کونسل، ان سے کہوں گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے اس تقریب میں بالخصوص صدر جماعت پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب چودھری یاسین صاحب، سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر پیپلز پارٹی جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اور سابق وزیر اعظم سابق صدر آزاد کشمیر میری مراد جناب سردار یعقوب خان صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما، سابق وزیر اطلاع جناب سردار عابد حسین عابد صاحب پنڈال میں موجود، پریس اور میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان اور دیگر اسٹیج پہ موجود پاکستان پیپلز پارٹی کو میں شامل ہونے والے حلقہ بلوچ کے غیور لوگوں، السلام علیکم۔ جس طرح کے سیکرٹری صاحب نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں سابق امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے حلقہ بلوچ یونین کونسل ہمروتہ سے ڈسٹرکٹ کونسلر کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا اور سپورٹ بھی کی، لیکن جس طرح میرے برادر اکبر جناب سردار جمیل صاحب انہوں نے ذکر کیا کہ ہم ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ادنا سے کارکن رہے ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی کارکن ہے وہ کہیں پہ بھی اس کو سکون نہیں ہو سکتا، چونکہ پیپلز پارٹی ہی ایک عام آدمی کی جماعت ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ میں آج اپنی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ جناب چودھری یاسین صاحب، حاجی سردار محمد یعقوب خان صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ان کی قیادت پہ مکمل اعتماد کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ اپنی لیڈرشپ کو یہ واضح پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہت جلد حلقہ بلوچ کے اندر جناب سردار عنایت اللہ عارف صاحب کی قیادت میں اتنا بڑا پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آغاز وہاں سے کریں گے۔ میں اسی پہ اختتام کروں گا، والسلام۔ میں سردار محمد حفیظ صاحب سے سردار محمد حفیظ صاحب جو آخری کنٹیسٹنٹ ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، میں سردار حفیظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل کا کل صبح ابھی کب ہو جائے؟ محترم جلدی ہو سکتا ہے قائدین گرامی، سردار یعقوب خان صاحب سابق صدر، چودھری یاسین خان صاحب صدر جماعت، اور میرے نوجوان قائد، بلکہ میں کہوں گا میرے فیورٹ جو ہے وہ نوجوانوں میں سے فیصل راٹھور صاحب، ان کو میں جیل میں بھی ملا ہوں، شاید یہ یاد رکھیں گے یا نہیں، لیکن میں یہ بات بتانا آپ کو چاہتا ہوں، شمولیتی کوئی پروگرام ہے، اس میں اتنی بڑی سپیچوں کی ضرورت نہیں ہے،
اور حلقہ بلوچ کے امیدوار الیکٹرانک میڈیا اور پنڈال میں موجود سارے احباب میری آواز سن رہے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ ایکچولی میں اپنا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ایک طویل عرصہ بلکہ آج کے دن تک جموں کشمیر پیپلز پارٹی میں کام کیا، 1 فصل سے 1990 سے، اور میں خالد ابراہیم خان کی وزڈم، ان کی صلاحیتوں کو آج بھی خیرات تحسین پیش کر رہا ہوں۔ لیڈر کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا ہو، وہ اس ملک کا اثاثہ ہوتا ہے، اور آج میں اپنے درمیان قائدین کو دیکھ کر اور آپ سارے چیزوں کو دیکھ کر کچھ وزڈم کی گفتگو ہم سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کیا بیان کرنا ہے؟ حلقہ کی صورتحال جو بلوچ کی ہے وہ میرے دوستوں نے کچھ ذکر کی ہے، اور عنایت اللہ عارف خان صاحب حلقے میں تھوڑا فیورٹ امیدوار کے طور پر ان سب میں آئے، تھوڑا محبت کرنے والا آدمی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت کا کرنے والا آدمی کا فیور کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج یعنی اس پلیٹ فارم سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کے دن سے میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے، قائدین کی موجودگی میں جو میرے دوستوں نے اعلان کیا، میں لمبی باتیں ہوں گی، لمبی تقریریں ہوں گی، بلوچ میں ہوں گی، راولپنڈی میں ہوں گی، یعنی قائدین کی موجودگی میں ہوں گی، سب کی موجودگی میں ہوں گی، سب کی موجودگی میں ہوں گی۔ لیکن میں یہ اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ قائدین جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ، کہ 1947 سے لے کر 2023 تک یا 2000 تک بھی میں کہہ جاؤں، فیصل راٹھور صاحب، آپ کے والد صاحب اور دیگر جہاں قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست کی ڈگنیٹی کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں یہ بات کہتا ہوں آپ سے، ریاست کے وقار کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیو کے نمائندے نے سردار یعقوب صاحب کل جو اطلاع دی، میرے پاس یہی میڈیا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت مفلوج ہے، کوئی بالی وارث نہیں آزاد کشمیر کا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ کے ابو اجداد نے ریاست کے اندر خون نہیں پایا تھا؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں میں یعنی یہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، وہاں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ریاست ایک چوکیدار کی حیثیت سے آپ ریاست کے رکھوالے پر میرے سامنے آئیں گے۔ یہ میں بات کہتا ہوں، یعنی ریاست کے رکھوالے بنیں گے آپ ریاست کے رکھوالے نہیں بنیں گے۔ جب سیاست کی بات ہوتی ہے تو پھر ریاست کی بات ہوتی ہے، آپ ریاست کے رکھوالے ہوں گے۔ ہمارا لو سردار یعقوب کے لیے حاضر ہے، چودھری یاسین صاحب کے لیے میں وہ وقت یاد آ رہا ہے جب خالد ابراہیم نے مجھے کہا کہ چودھری یاسین صاحب حلقہ یعنی وہ کوٹلی سے آ رہے ہیں، تو میں نے 3 من پھول کی پتیاں نشاور کی تھی ٹالین کے مقام پر چودھری یاسین اور مطلوب انقلابی کے نوجوانوں کا قائد تھا، مطلوب انقلابی، آج نوجوانوں کا قائد فیصل راٹھور، یعنی نوجوان فیورٹ کہتے گئے آتے ہیں۔ تو چودھری یاسین صاحب آپ جماعت کے صدر ہیں، مجھے مختصر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ عنایت اللہ عارف صاحب کا فیور کرتا ہوں، پوری حمایت کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہوں، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ ریاست کے رکھوالے کی حیثیت سے آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی۔ یہ میں بات کہتا ہوں آپ سے، یہ آپ سے آپ کی شناخت چھینی جا رہی ہے۔ کبھی کشمیر کا نام سری نگر رکھا جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ بات کی رکھوالی کرنی ہے۔ بس یہ ہمارا ختم ہو گیا۔ آپ تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب چودھری یاسین صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، جناب سردار یعقوب صاحب سابق صدر ریاست آزاد کشمیر، جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، سردار عابد حسین عابد صاحب سابق منسٹر، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور بالخصوص آپ لوگوں کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، صحافی برادری، سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور میں سب کو جتنے لوگ شامل ہوئے، سردار جمیل صاحب ہیں، ڈاکٹر ریاست صاحب ہیں، سردار زبیر صاحب ہیں، سردار عاصم صاحب ہیں، سردار وقار صاحب ہیں، سردار نذیر اختر صاحب ہیں، سردار حفیظ صاحب ہیں، سردار قیوم صاحب ہیں،
سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ان کے پیچھے ایک پوری فیملی ہے، یہ اکیلے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ حلقے کے اندر آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی۔ اور میں اپنی تمام پی ایس ایف پی وائی او اور اپنے جتنے حلقہ بلوچ سے تشریف لائے ہوئے ہماری تنظیم کے عہدیداران، کارکنان، ڈسٹرکٹ سکیورٹی کے عہدیداران، کارکنان، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے تو یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ چونکہ میڈیا بھی جلدی میں ہے، ہمارے قائدین بھی جلدی میں، تو میں نے الفاظ پہ ختم کرتا ہوں۔ سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اپنے تمام دوستوں کا، اپنے جتنے بھی عہدیداران ہیں ہمارے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو بہت بڑی ایک بریک تھرو ہوا ہے۔ سردار جمیل صاحب آئے اور ان کی ساری ٹیم ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، ان کے آنے سے ایک بڑا بریک تھرو ملا ہے کو، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ علیہ جی انہیں جی بولیے سر، ان کا ٹائم میں جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے، میں نے ایک پروگرام میں جانا ہے وہ اے بی این میں، آپ بھی کریں، ہماری طرف سے کرنا ہے آپ جی، نہیں آپ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب میں اپنا پریس کانفرنس میں اراکین نیشنل پریس کلب اسلام آباد، جناب سردار یعقوب خان صاحب، سابق وزیر اعظم، سابق صدر آزاد کشمیر، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، سردار عبدالحسین احمد صاحب، سردار جمیل اختر صاحب اور سردار عنایت اللہ عارف صاحب۔ میں آج سردار جمیل اختر صاحب کو اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ریاست صاحب، سردار زبیر صاحب، سردار آصم مسعود ایڈوکیٹ، سردار وقار، سردار نجیب اختر، سردار حفیظ اور سردار قیوم عبداللہ آصف صاحب، سب کو آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شہیدوں کے اس قافلے میں شمولیت پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو امیدیں، جو امنگیں، جو توقعات، جو ایکسپیکٹیشنز لے کر آج شہیدوں کے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں، انہیں کبھی مایوس نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً انہوں نے اپنی سیاست کا راز جو ہے وہ طالب علمی کے دور سے پی ایس ایف سے کیا، پھر پی وائی او میں رہے، پھر پیپلز پارٹی میں بڑا متحرک کردار رہا ان کا، کسی وجہ سے یہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے پی ٹی آئی میں، آج یہ شامل ہو رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا فیصلہ جو ہے یہ بہت خوش آئند ہے، اور ان کے ساتھیوں کے پیپلز پارٹی میں شمولیت پر انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوگی۔ پیپلز پارٹی ایک پروگریسو پولیٹیکل فورس ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو تاریخ آپ کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی کی جو کریشن ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ ہوئی تھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسئلہ کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کے عزم کا اعلان کیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مسئلہ کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں انٹرنیشنلائز ہوا، پولیٹیسائز ہوا، کسی اور دور حکومت میں نہیں ہوا، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور حکومت ہو، چاہے وہ شہید محترم بینظیر بھٹو صاحب کا دور حکومت ہو، چاہے وہ صدر اعظم زرداری صاحب کا دور حکومت ہو، اور ابھی پچھلے 14 ماہ جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ رہے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ کشمیر کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور بنایا، اور پیپلز پارٹی کے سارے دور حکومت تک جتنے ہمارے ملک کے اندر بڑے کام ہوئے ہیں، آپ بھٹو صاحب سے لے کے تو آصف زرداری صاحب تک دیکھیں کہ جہاں بھٹو صاحب نے پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا جو کام انہوں نے کیا وہ پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانا تھا۔ خدا نخواستہ اگر آج پاکستان نیوکلیر پاور نہ ہوتا تو ہندوستان میں ایک نہایت ہی مکروہ اور گراؤنے عزائم رکھنے والا شخص وزیر اعظم بن گیا ہے، اور وہ کب کا پاکستان پہ چڑھ ہوتا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان ایک جو ہے وہ ایک نیوکلیر پاور ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر 73 کا آئین جو ہے متفقہ آئین وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، کامرا ہیوی میکینیکل کمپلیکس جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا، جہاں آج پاکستان جہاز بنا کر جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے دوسرے ملکوں کو۔ اسی طرح ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس، پھر صدر محترم بینظیر بھٹو نے کشمیری کو جو ہے وہ آبزرور کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے سی میں، پھر صدر آصف زرداری صاحب نے جو بڑے کام کیے، سی پیک دیا، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ جو اختیارات مختلف ادوار میں عامروں نے
ग्रैब करके जो है वो पाकिस्तान के आइन का हुलिया पकड़ा, वो सारे इख्तियारात जो है वो वापस तफवीज़ किए पार्लियामेंट को, जिससे पार्लियामेंट में जरूरत हुई और उसके बाद जो है वो 3 हुकूमतें जो है उन्होंने अपने टेन्योर पूरे किए। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है आपने देखा कि हमने हमारा जो दौर था 2011 से 16 तक, उसमें जो है वो बड़े जो पैकेज दिए गए, एजुकेशन पैकेज दिया गया, हेल्थ पैकेज दिया गया, और जितने भी बड़े सड़कें देखें आज़ाद कश्मीर की, जितने मेन रोड थी वो सारी ठीक रही। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स है। पीपल्स पार्टी का विजन जो है वो किसी और सियासी जमात में नहीं है। तो मैं एक मरतबा फिर सरदार जमील अख्तर साहब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, और सरदार नायतुल्लाह आरिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आज की खूबसूरत बज़म का एहतमाम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और आप सब दोस्तों का इराक़ीन नेशनल प्रेस क्लब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े मुख्तसर से नोटिस पर आप बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए। मैं इसी को इजाज़त चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेसिडेंट साहब की बात दुआ हो जाए। कश्मीर में गुज़श्ता 4 महीने से तहरीक का एक सिलसिला जारी है। अपोजिशन तो हमें खैर कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो भी खामोश हैं। खामोशी की वजह क्या वज़ारतों का वसूल है या मामला कुछ और है? इस मामले में एक कमेटी बन गई है वज़रा पे मुश्तमिल, और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ जो हम मुज़ाकरात इंशाल्लाह जल्द शुरू होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलवेज बिलीव्स इन पब्लिक राइट्स। हम अब अवामी जो राइट्स हैं उनकी हमेशा हमने बात की है, और आइंदा भी हम जो है वो उसकी बात करेंगे। ये जो बिजली के बिलात का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि जेन्युइन मामला है, और ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। और आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक बात तो है, आज़ाद कश्मीर 3200 मेगावाट जो है वो पैदा करता है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में 300 मेगावाट की सारी ज़रूरत है, तो अगर वो जो प्रोडक्शन के जो चार्जेस हैं उस पर दे, तो मैं समझता हूँ कोई इसमें कोई अर्ज नहीं है। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है उनका रवैया आप क्या समझते हैं? अवाम और आप अपने साथियों के साथ ठीक है? उनके तमाम इख्तियारात जो हैं वो सही तरीके से आईनी है या गैर आईनी तौर पर इख्तियारात के इस्तेमाल? नहीं, आईनी तौर पर वज़ीर आज़म बने हैं तो आईनी तौर पर ही बैठे हुए हैं। आप लोगों को सुने या उनको सुने? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है, गैर रियासती जमातों को गैर रजिस्टर करा दिया गया, गैर कानूनी करा दिया, इस पे हमने अपनी जो लॉयर्स की जो टीम है उनको कायम की है, और उनको ये बताया कि इसको सारे मामलों का एग्जामन करें। उसको एग्जामन करने के बाद हम इससे बात। सरदार याकूब साहब से मेरा क्वेश्चन है कि आप पहले आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, अभी भी कुछ इस तरह की बात देखते हैं वज़ीर आज़म साहब के साथ आप जो आगे पीछे फिरते हैं तो वो कहते हैं कि जी उनको मैंने सदर बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो कितनी ताकत है इसमें आपकी? पहले मीरपुर डिवीजन लड़ लड़ के मरने वाले थे, बास्ता माफ करो, शुक्रिया। सवाल ये है कि साबिका दौर हुकूमतों में क्या कश्मीर काउस को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है या नहीं? अगर नुकसान पहुंचाया गया है तो आने वाले दिनों में आप कैसे कश्मीर के रियासत के तशब्बुस को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करेंगे? और दूसरा कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर दोनों एक मुतनाज़ा खिता है, तो इन दोनों के जो मुश्तरकात हैं उनको लेके आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का किरदार कैसा रहेगा? मसला कश्मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान ने पहुँचाया, चेयरमैन PTI ने। जब वो अमेरिका गए तो प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मीटिंग हुई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो है तय कर आए थे कि ठीक है, हिंदुस्तान को जो है वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने दो और हम इस पर जो है खामोश रहेंगे। ये बड़ी रिकॉर्ड पे बात। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये PTI के दौर में हुकूमत में हुआ। पिछले एक माह से तकरीबन कश्मीर की जितनी अवाम है गली कूचों में, बड़े शहरों को छोड़ दो, गली कूचों तक एहतजाज चला गया बिजली के बिलों के हवाले से। जी मैंने इस पर बात किया। उस हवाले से आप बताएं कि आपकी पार्टी जो है आगे इलेक्शन भी आएंगे, तो आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो लोगों के एहतजाज में शामिल हो रही है? अगर हो रही है तो किस हद तक हो रही है? आप देखें जी, ये बिजली के बिलात के हवाले से मैंने पहले कहा है
تو یہ اگر ٹیکسز ختم کر دیے جائیں، حکومت پاکستان ختم کرے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. کشمیر 3200 میگا واٹ پیدا کرتا ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں مفت دینے چاہیے آزاد کشمیر کو. جی آپ نے اس مسئلے بلوں کے حوالے سے آپ نے پرائم منسٹر اس معاملے میں بات کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے وزراء پر مشتمل، تو بات چیت ہوگی انشاءاللہ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا. اچھا چوہے صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بڑی اتحادی ہے حکومت میں، کب تک جو وزراء ہیں ان کو محکمے الاٹ ہو جائیں گے آپ کے، یعنی آپ کے مطابق؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آج جو بلدیاتی، اس کا جواب تو وزیر اعظم ہی دے سکتے ہیں. بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے عدالت سے امتناعی جاری ہوا ہے کہ ایم ایل اے حضرات کی جو فنڈز ہیں وہ جاری نہیں کیے جائیں گے، اس کے آرڈر آگے، تو کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پاور جو ہے گراس روٹ لیول پہ دی جائے. تو جب انتخابات ہو گئے ہیں تو ان کو فنڈز دینے میں کوئی عرض نہیں ہونی چاہیے، انہیں فنڈز دیے جانے چاہیے. یہ میری پارٹی کا یہ ہے کہ گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ ریپرزنٹیشن آنی چاہیے. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، کیا یہ وزیر اعظم کی ناکامی ہے اور اتنی بڑی سینئر لیڈرشپ جو ہے جو گورنمنٹ کے اندر شامل ہے، آزاد کشمیر کی ہسٹری میں کبھی اتنی نفرت انتظاری اور وفاقی حکومت کے خلاف یا بات کی جائے تو ایک انتہائی نفرت جذبات کیوں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں اقدامات ہو رہے ہیں؟ میں ایک جواب دے دوں. فارغ کرنے کی سازش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے جواب دینے دیجیے. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ 4.5 ماہ میں ایسا کیا ہو گیا کہ پوری عوام سڑکوں پہ نکل آئی، پوری دنیا میں قیامت آ گئی؟ پچھلے 70 سال سے آزاد کشمیر کے اندر یہی سیاسی نظام موجود ہے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو عوام کی آواز ہے وہی ہماری آواز ہے. آپ نے خود دیکھا پرائم منسٹر نے سینٹ کمیٹی کے آگے جس طرح سے بات چیت کی، اس سے پہلے آپ نے اتنی مؤثر آواز کبھی نہیں سنی. جس طرح سے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں آخری کشمیری ہوں گا جو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. ہم عوام کی آواز کو اپنی آواز بنا رہے ہیں، اور یقیناً یہ جو احتجاجی تحریک اس وقت چل رہی ہے، تحریک چلانا، احتجاج کرنا، یہ عوام کا حق ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے آج ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے، اس میں 16 وزراء شامل ہیں. ہم انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے. جہاں تک نفرت کی بات چیت کی جا رہی ہے تو میں قطعاً اس میں کوئی دو رائے نہیں. کشمیری عوام نے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنا کوئی پاکستانی بھی پاکستان کے لیے قربانی نہیں دے سکتا. 370 میگا واٹ بجلی ہماری ضرورت ہے اور 3000 میگا واٹ کے قریب آزاد کشمیر سے بجلی پاکستان کی طرف جاتی ہے، لیکن ہماری ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی. لیکن اس تحریک کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. کچھ سازشی عناصر بھی شامل ہیں اور کچھ آپ اور مجھ جیسے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں بجلی ملنی چاہیے، سستی، مفت نہیں مل سکتی. میں بات کر رہا ہوں، کیمرے میں نہیں دیکھ رہا. ہمیں بجلی سستی ملنی چاہیے، ہماری آواز وہاں تک جانی چاہیے. 5 اگست کو کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے کشمیری عوام کے اندر بے پناہ مایوسی ہے. لیکن آج اس کے بعد ہم کشمیر کے تشخص کو بحال رکھنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. میں آپ کو اس حکومت کے وزیر ہونے کی حیثیت سے اس بات پہ یقین اور اعتماد دلاتا ہوں. شکریہ. ایک تاریخ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی ہے، یونینز کے حقوق کی بات کی ہے. جب ٹیچرز پہ تشدد ہوا، آپ کے وزراء جو ہے اس کابینہ میں شامل رہے. ابھی بھی 16 وزراء پہ آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بن چکی ہے، لیکن وہ وزراء شامل ہیں جن کو محکمہ ہی نہیں مل سکے، جو اپنے محکمے، دیکھیے یہ ایک بالکل ایک ویسے بات ہے کہ محکمے نہیں مل سکے. آزاد کشمیر کا ہر وزیر ہر محکمے کو اس وقت دیکھ رہا ہے. اس محکمے کے ملنے کا نہ اس تحریک سے کوئی تعلق ہے. یہ ایک جعلی اور بوکس بیانیہ بنا کر کہ محکمے نہیں مل رہے، محکمے نہیں مل رہے. کیا مجھے محکمے ملنے سے تحریک آزادی کشمیر کو، لوگوں کے آٹے کو، بجلی کو، اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ محکمے ملنے چاہیے، لیکن یہ بات کہہ دینا کہ وزراء کو محکمے نہیں ملے،
इस बुनियाद पर शायद उनके मामलात हल नहीं हो रहे। वुज़रा जितने भी हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनकी मर्जी से, उनके मशावरात से इस वक्त भी महकमे काम काज कर रहे हैं। यकीनन महकमे मिलने चाहिए और मेरे ख्याल में जल्द अज जल्द वुज़रा को महकमे मिल भी जाएंगे। जहां तक आपने बात की, चौधरी यासीन साहब हमारे पार्टी सदर हैं, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हुकूमत में होने की वजह से ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ रनिंग में, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जब तक इस हुकूमत का हिस्सा है उस वक्त तक आवाम के हकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद करती रहेगी। और अगर हमने देखा कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती या हम अपनी बात नहीं सुना पा रहे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में भी मुशावरत करेगी। शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।